ایک آدمی پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو اپنانا چاہتا ہے تو دوسرے کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ اگر وہ اس معاملے میں سنت کو اپنا رہا ہے تو دوسرے معاملات میں بھی ذرا وہ رہے۔ عام مسلمان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ نکاح کیوں کیے، اس کی بیس کیا تھی، حکمت کیا تھی، وجوہات کیا تھی۔ لیکن آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس تم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن میں اس کے باوجود تم سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ پورا نکاح لوگ غیر شرعی کر کے حق مہر کو بہرحال وہ شرعی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یعنی شرعی کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے بعد میں، لیکن پہلے یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس میں کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے۔ وہ تو بیوی کو تیار کر کے خاوند کے گھر میں چھوڑایا کرتے تھے، خود چھوڑاتے تھے، خود جا کے چھوڑایا کرتے تھے، یعنی خاوند کی طرف سے آنے کا کوئی آنے کا رواج تصور ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے 11 نکاحوں کو کیسے مینیج کیا؟ آپ کا وقت، پھر آپ کا خرچ، پھر آپ نے جو رہائشوں کے معاملات، یہ سب چیزیں رسول اللہ نے کس طرح مینیج کی؟ ایک بیوی کا سالانہ راشن آپ تصور کریں کہ 250 من کھجوریں ہوتی ہیں اس کے پاس، اور 63 من جو ہوتے، اگر آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو صرف جو ہی ماہانہ 5 من بن جاتے ہیں۔ دودھ پلانا، دودھ تو ویسے ایک ایسی چیز ہے، فرمایا کہ اگر اس کی دعوت ملے تو انکار نہیں کرو، بالکل، لیکن شادی کے موقع پر خصوصی اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، نہت کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی سیریز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری کی پوری ایک مومن مسلمان کے لیے ہر پہلو اور زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی کرتی ہے، اور ہر پہلو ہی سیرت کا کمال ہے، اس کے اندر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ لیکن آج ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب سے اس موضوع سے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں وہ کتنے ہیں؟ آپ کی کل ازواج کتنی ہیں؟ پھر ان کے نام کیا ہیں؟ اور اسی طرح اسی کے ساتھ بتائیے گا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی لونڈیاں۔ ایک مومن مسلمان کے لیے یہ معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العزت نے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ نے، آپ کے پاس حرم میں جو بیویاں تھیں وہ 11 ازواج مطہرات تھیں، اور 2 آپ کی باندیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، جن میں آپ کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور تقریباً عمر کے 50 سال تک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال تک اسی نکاح کے ساتھ گزری۔ صحیح۔ ان کی رحلت کے بعد، ان کے جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ پھر ان کے بعد سیدہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر ان کے بعد سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر ان کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور سب سے آخر میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہ 11 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہے، اور آپ کی 2 باندیاں تھیں، ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، جن کے بطن سے سیدنا ابراہیم آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، اور دوسری سیدہ ریحانہ۔ یہ آپ کی 11 ازواج اور 2 باندیاں، لونڈیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اب صاحب، آپ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے، 2 لونڈیاں تھیں آپ کی۔ عام مسلمان کو
اجازت ہے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی جو عدل کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح 4 سے بھی زیادہ، اس کی وجہ اور حکمت کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بعض افعال کے اندر خاص کیا ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی امت کا اس میں فرق موجود ہے. ٹھیک. مثلا یہی نکاح کی بات لے لیں. عام مسلمان کے لیے جو عدل کر سکتا ہو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 رکھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی کہ آپ ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں رکھیں جس کو چاہیں چھوڑیں، آپ کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے. حتیٰ کہ یہاں تک وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. خالص آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے تو آپ بغیر حق مہر کے بھی اور بغیر سرپرست کے بھی ولی کے بھی آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. یہ صرف آپ کا خاصہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک وقت یہ آیا کہ آپ پر پابندی بھی لگا دی. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اب جتنی شادیاں کر لی ہیں ان میں سے ایک بھی اضافی کرنے کی اجازت نہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کرنے کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ عام انسان ہے نا، اگر اس کو 4 کی اجازت ہے تو وہ اگر چاہے تو وہ کسی کو طلاق دے سکتا ہے اور کسی سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے. لیکن پہلے آپ کو کھلی اجازت ملی اور جب آپ کے نکاح ہو چکے تو پھر اللہ رب العزت نے ایک خاصہ یہ بھی آپ کو دے دیا کہ اب ان میں سے کم اور زیادہ بھی نہیں ہو سکتے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی کو نکال کر کسی کو اس کی جگہ پر لے آئیں. تو یہ آپ کے پابندی بھی خاصا ہے، آپ پابندی بھی خاص ہے. تو بعض اعمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کر رکھا ہے، ان میں سے ایک نکاح بھی ہے. اور پھر آپ کے ازواج کا آگے نکاح نہ کرنا، یہ بھی عورتوں کے لیے بھی، ازواج مطہرات کے لیے بھی، چونکہ وہ مومنوں کی مائیں بن گئی اور جو مائیں ہو جائیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے. تو وہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ایک پابندی جو عام عورتوں سے ہٹ کر ہے وہ ان کے لیے بن گئی. اچھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی یا حکم دیا، دونوں چیزیں واضح ہو گئیں. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض غیر مسلموں کی طرف سے، بعض مستشرقین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح زیادہ کیوں کیے؟ کیا آپ کو ضرورت تھی؟ مطلب بعض لوگ تو اس کو خواہش پرستی یا شہوت سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عام مسلمان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ نکاح کیوں کیے، اس کی بیس کیا تھی، حکمت کیا تھی، وجوہات کیا تھی؟ جی، یہ بات تو ہر ذی شعور کو سمجھ آتی ہے اور آنی بھی چاہیے کہ دیکھیں عموماً انسان میں جو خواہش کا عنصر ہوتا ہے اور یہ چاہت ہوتی ہے وہ جوانی کے ایام میں ہوتی ہیں. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تک گزر گئی اور 50 سال والے کو عموماً بزرگ ہی شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے 50 سال کی عمر تک صرف ایک شادی رکھی. صحیح. اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ جو پہلے 2 مرتبہ بیوہ تھی، اور وہ بھی وہ عورت جو عمر میں آپ سے بڑی تھی. اگر آپ خواہش پرست ہوتے، اگر آپ کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی تو آپ تو اپنا پہلا نکاح کسی کنواری سے کرتے اور اس عمر کے اس حصے میں آپ زیادہ نکاح کرتے. لیکن آپ نے زندگی کے 50 سال تک صرف ایک نکاح رکھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو اشارے ہوئے، یعنی زندگی کے جو 13 سال ہیں آخری، بقیہ نکاح جو 10 نکاح ہیں وہ ان سالوں میں ہوئے ہیں، وہ صرف ان میں، اور ان میں سے بھی 5-6 سالوں کے اندر یہ زیادہ نکاح ہوئے. اس کے بعد پھر پابندی لگ گئی کہ آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے. اور وہ 5-6 سالوں میں جو آپ کے زیادہ نکاح ہوئے ان کی بڑی حکمتیں ہیں. آپ غور کریں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر شادیاں، 1-2 کو نکال کر اکثر شادیاں بیواؤں کے ساتھ ہیں. عرب معاشرے کے اندر بیوہ سے نکاح کرنا نحوست سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو مقام دیا، عزت دی، وہاں بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ہمدردی کرنے والا ہوں. اور پھر آپ نے جن قبائل کے اندر شادیاں کی، آپ کے نکاح کی وجہ سے وہ سارے قبائل آپ کا احترام کرنے لگے اور آپ کے دین کی دعوت ان قبیلوں کے اندر تک پہنچ گئی. بالکل.
کیونکہ ان کا رشتہ ہوا اور وہ دامادی کا معاملہ، اور پھر آپ کو بات سنانے کا موقع اور بات کرنے کا موقع، اور ان کا ادب و احترام پہلے سے مزید مثلاً بڑھ گیا۔ نکاح جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو امیہ میں ہوا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ابو تو سفیان، ابو سفیان کے ساتھ جو پہلے معاملات تھے وہ مزید قربت کے اندر تبدیل ہو گئے، اور آپ کا نکاح سیدہ جویریہ رضی اللہ کے ساتھ ہوا، تو اس خاندان والوں کے لیے بنو معاملات مستلق، بنو مستلق کے ساتھ، پھر آپ کا سیدہ زینب کے ساتھ نکاح ہوا، زینب بنت خزیمہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ معاملات ذرا قریبی ہو گئے۔ پھر تو آپ صفیہ کے رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا، تو حیی بن اخطب کی جو بیٹی تھی، ایک تو آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو ان کو عزت مل گئی، جو کوئی ایک لونڈی بن کر آئی تھی، آپ نے نکاح کیا تو ان کو عزت ملی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے خاندانوں کو جوڑا اس نکاح کے ذریعے سے، ٹھیک، تو یہ خاندانوں کو جوڑنے، قبائل کو جوڑنے کی ایک بڑی اچھی ترکیب تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی، صحابہ نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، آپ کا لوگوں کے ساتھ سارا رویہ نقل کیا، لیکن جب آپ گھر چلے جاتے ہیں تو خانگی زندگی کے سارے معاملات ایک بیوی جس قدر اپنے خاوند کو سمجھتی ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل ایسے ہی، تو آپ کے گھر کے سارے معاملات، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ رہن سہن، آپ کا ان کے ساتھ معاملات کو کرنا، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی راتیں معمولات سونا کے، جاگنا، تہجد ہے، عبادت ہے، سونے کا طریقہ ہے، اٹھنے کا طریقہ ہے، اور پھر معاملات میاں بیوی کے جو ہیں وہ ساری چیزیں، طہارت کی بہت ساری چیزیں، طہارت کے، غسل کے، آپ دیکھیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ غسل کے مسائل بیان کرتی، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ غسل کے مسائل بیان کرتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے مسائل بیان کرتی ہیں، اور آپ کے سارے معاملات کو بیان کرتی۔ تو اسلام دو حصوں میں تھا، ظاہری اور گھریلو خانگی۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کو محفوظ کرنا، شریعت کو محفوظ کرنا تھا، تو جتنی ازواج مطہرات زیادہ تھیں، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے حضور سے سیکھتی، سمجھتی، فقاہت اور علم حاصل کرتی، اور پھر وہ آگے پھیلانے والی یعنی ہم بنی۔ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو ذاتی نجی خانگی خاندانی گھریلو ازدواجی لائف ہے، زندگی ہے، اس کو کیپچر کرنے کے لیے اللہ نے ایک ٹیم کا انتخاب کیا تھا، اور یہ وہ ٹیم تھی در حقیقت۔ دیکھیں نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اکیلی ہیں، ان کی 2220 روایات ہیں، آپ غور کریں، یعنی 2220 روایات اکیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کی روایات ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ کی روایات ہیں، ازواج مطہرات سینکڑوں روایات ہیں۔ تو اس نکاحوں کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی، آپ نے نکاح کیے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ وہ حکمتوں کا تعلق مکمل ہو رہا ہے تو پابندی عائد کر دی پابندی گئی۔ لگا دی۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز کی وضاحت کیجیے، رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ زیادہ نکاح بیواؤں کے ساتھ تھے، تو یہ تو بات واضح ہوتی ہے نا کہ تقریباً 8 یا 9 نکاح تو بیواؤں کے ساتھ ہیں، اور پھر ایک نکاح مطلقہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ زینب بنت جہش کا معاملہ ہے۔ ایک نکاح رسول اللہ علیہ السلام کا سیدہ عائشہ کے ساتھ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ سیدہ عائشہ کم سنی، یعنی تھوڑی عمر میں نکاح ہوا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت؟ جی بالکل، اس میں حکمت بہت بڑی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اوپر نہیں ہوا کہ یہ میں خواہش کی ہو، ایسا نہیں، بلکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام 3 راتیں ایک ریشمی رومال میں لپیٹ کر حضور کو ایک تصویر دکھاتے رہے، صحیح بخاری میں، خواب کے اندر، تو آپ دیکھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تو آپ نے یہ نکاح کیا۔ تو جب اللہ رب العزت 3 مرتبہ خوابوں میں دکھا رہے ہیں اور پھر یہ حکم ہو رہا ہے، تو یہ اس میں خاص حکمت ہے، اور حکمت یہی ہے کہ آپ کی بیواؤں کے ساتھ یا متعلقہ کے ساتھ تو زندگی دیکھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقرہ کے ساتھ، کنواری کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ کاری کا، اور دوسری بات سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ساتھ حضور کو جو دلی لگاؤ تھا نا، ایک تو کئی خوبیوں کی وجہ سے تھا، ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی کہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، دانا، باوجود اس کے کہ ان عمر چھوٹی ہے، لیکن فصاحت و بلاغت اور فقاہت اور دین کو سمجھنے کی جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی تھی نا، وہ شاید کسی اور میں نہیں تھی۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن فہمی ان کے اوپر اخیر تھی، تو اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ایسی عورت ہو جو دین کو بڑی ڈیپلی جا کر سمجھے،
بالکل. اور 2000 سے زیادہ روایات بیان کرنا کوئی 2000 سے چھوٹی زیادہ. بات تو نہیں اور ہے. دیکھیں باقی جو بیوگان تھی نا آپ کی بھی ازواج مطہرات، ان میں سے بہت ساری ایسی تھی جن کے پاس اولاد تھی، پہلے اور سے. بہت ساری ایسی تھی جو اپنے گھریلو معاملات میں پیچھے کی وجہ سے ذرا پریشان بھی تھیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ رب العزت نے ایک انتخاب ایسا کیا کہ جن کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہ ہو، کوئی اور ذمہ داری بھی وہ نہ ہو. پوری ذمہ داری بھی کوئی نہ ہو، اور دین کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پہنچانے والی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا. صحیح ہو گیا. اچھا ایک مزید چیز جو اگلا نیکسٹ کویسچن ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بحیثیت شوہر آپ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو پہلا اس میں آپ کے نکاحوں کو ہی موضوع بنایا گیا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیے، 11 نکاحوں کا ذکر ہوا، اس میں آپ نے حق مہر کیا ادا کیا؟ کیا حق مہر مقرر کیا؟ کیونکہ اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں پورا نکاح لوگ غیر شرعی کر کے حق مہر کو بہرحال وہ شرعی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یعنی شرعی کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے بعد میں، لیکن پہلے یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس میں کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے. دیکھیں جی، چلیں نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے کہ کسی وقت تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ کوئی کام شرعی کرنا ہے. ہاں ٹھیک. بہرحال اتنا پھر بھی شرع کا احساس کچھ اچھا پاس تو ہے ہے. کہ اس موقع پر بھی آ کر وہ کہتے ہیں شرعی حق مہر. لیکن اگر یہ شرعی حق مہر اس نیت سے پوچھ رہے ہوں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، پھر تو بہت اچھا ہے. اور اگر جان چھڑانے کے لیے تاکہ پیسے کم لگیں تو یہ ایک برا بہانہ ہے. دیکھیں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ازواج مطہرات کو حق مہر دیے، اس کو عربی کے اندر 12.5 اوقیے کہا جاتا ہے. اچھا، چاندی ہوتی ہے. یہ مقدار 40 ماپنے کا ایک. جی میں بتاتا ہوں. 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا تھا، اور ٹھیک. 12.5 اوقیے. اس کو اگر آج کل کے گرام کے اندر ڈالا جائے تو، اور تولوں کی شکل بنائی جائے تو یہ 500 درہم بنتے تھے، 1500 کچھ گرام. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا آج کے ریٹ، آج کے دن کا وزن اور ریٹ نکالا جائے، جو میں نے آج چاندی دیکھا کے ہے ساتھ چاندی کا 3534 روپے اس کا ریٹ آتا ہے 10 گرام کا. تو آج کے اعتبار سے میں نے پورا ریٹ بنایا 5,40,000 روپے تقریباً اس کا ریٹ ہے. اچھا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مسنون حق مہر ادا کروں، یا عورت چاہتی ہے میں مسنون حق مہر لوں جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مقرر اکثر کیا. ازواج مطہرات کو دیا ہے، وہ آج کے اعتبار سے 5,40,000 روپے بنتا ہے. صحیح. آج کی ڈیٹ کے آج مطابق کی ویسے ڈیٹ کے 500 مطابق. درہم ہے. ہاں 500 درہم ہے. 500 درہم، اور ایک درہم جو ہوتا ہے نا 3 گرام .061 ملی گرام. ٹھیک. تو یہ اس کا آج وزن ہے 500 3.61 جو ہے نا وہ گرام کا چاندی ہو تو 1 درہم بنتا ہے، اور رسول اللہ نے 500 درہم 500 درہم دی. اب اس کو اپنے اپنے موقع حساب سے دیکھ اچھا لیجیے. 500 درہم حق مہر رہا، اس کے علاوہ بھی کچھ حق مہر کسی زوجہ کو دیا؟ بعض ازواج مطہرات نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. ٹھیک. تو جب انہوں نے ہبہ کر دیا تو اس کا حق مہر نہیں رہا. اور بعض ازواج مطہرات کی آزادی، ان کا اسلام لانا وہ اور جنگ اس کے میں بعد گرفتار ہو کے آئی تھی. آزادی ہی ان کا حق مہر ہوا. جیسے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر بن گیا. سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان کی آزادی ان کا حق مہر بن گیا. سیدہ جویریہ بنت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر بن گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نکاح ہیں، ظاہر ہے نکاح ہوئے، اس میں ہمارے ہاں جیسے ایک نکاح کا تصور ہوتا ہے نا، اس میں ایک تیل مہندی ہوتی ہے، پھر میل، پھر بارات، پھر اس کے بعد ولیمہ، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہیں. تو جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی واضح ہونی چاہیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی جو تقریبات تھیں وہ کیا تھیں اور کس طرح کی تھیں. کیا اس میں بارات، ولیمہ اور جو کچھ یعنی یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کلی طور پر یہ ارشاد فرمایا، خیر النکاح ایسرھا مؤونۃ، سب سے بہتر وہ نکاح ہوتا ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو. اور آپ نے عملی طور پر ایسا کیا. یہ برات کا تصور تو اسلام میں تھا ہی نہیں، اور اس وقت عرب کا جو انداز اور طریقہ کار تھا وہ تو بیوی کو تیار کر کے خاوند کے گھر میں چھوڑایا کرتے تھے، خود چھوڑاتے تھے، خود جا کے چھوڑایا کرتے تھے. یعنی خاوند کی طرف سے آنے کا کوئی آنے کا رواج تصور ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ایسے ہی ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں نکاح ہوا ہے تو وہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر واپس آ گیا.
ٹھیک ہے. عورت کے لیے اس کے ولی اور سرپرست کا ہونا تو ہے، لیکن خاوند کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو آپ کے نکاح سے پہلے جس طرح ہمارے ہاں پہلے مائیوں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیل مہندی ہوتی ہے. دیکھیں مہندی لگانا تو اچھی چیز ہے، عورت کے لیے لگانی صحیح چاہیے، ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں پورا ایک کلچر بن چکا ہے کہ پوری خاندان نے اکٹھا ہونا ہے اور پھر وہ بے حیائی اور فحاشی اور دوسرے تیسرے معاملات، یہ نہیں تھا. یا اور مشقت والے معاملات. مشقت والے معاملات. پھر برات کا کوئی تصور نہیں تھا، اور ولیمے کا تو کیا ہی خوبصورت انداز تھا. اچھا. جو میسر ہوتا آپ کھلا دیتے، یہی ولیمہ ہے. یعنی جو گھر میں کھانا ہے وہی کھلا دیا. اور پھر آپ نے بعض صحابہ کو اپنا ولیمہ کیا، کہا 10 آتے جائیں اندر بیٹھ کر جو کھانا پکا ہوا ہے کھاتے جائیں، اور 10 آتے گئے کھاتے گئے. اور ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ آپ سفر میں ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا، سفر میں ہیں، تو آپ کے پاس بھی زیادہ رہا کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں. تو صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ تمہارے پاس جو کچھ کھانے کا ہے لے آؤ. کوئی کھجور لے آیا، کوئی جو لے آیا، کوئی دوسری چیز لے آیا. تو آپ نے سارا کچھ دسترخوان پہ رکھا اور صحابہ سے کہا کھاؤ. تو یہی میرا ولیمہ ہے. تو کتنا خوبصورت اسلام نے دیکھا کہ تکلفات یعنی سے کھانا ایک ہے اور ولیمے کا ہے، اور وہ بھی سہولت اور آسانی والا. سہولت اور آسانی والا. اور اس میں بھی زیادہ افراد لازم نہیں ہے، جو میسر ہے کھلا دیں، جتنے افراد میسر ہے کھلا دیں. ہاں یہ ہے کہ تقسیم نہیں کریں کہ صرف امیروں کو بلایا جائے تو شر الطعام طعام الولیمہ بن جائے وہ گا، بدترین کھانا ہو جائے گا. بدترین کھانا بن جائے. امیر بھی آئیں، غریب بھی آئیں، دوست بھی آئیں، رشتہ دار بھی آئیں، سارے ہی آئیں، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن سب سے آسانی والا معاملہ، کم سے کم افراد اور آسانی سے آسانی. ہاں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، وسعت ہے، زیادہ سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ریاکاری سے، فخر سے، غرور سے، دکھلاوے سے بچیں اور میانہ روی کو ہی اختیار کریں، تو اسی کے اندر خیر و برکت ہے. اور آپ کے سارے ولیمے اس طرح سادگی کے ساتھ ہی ہو گئے. بالکل. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت نے کتنی آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کی. ہاں بہت جو ساری. کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے یہ خود لوگوں نے، یہ وہ اغلال ہیں شاید جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی لوگوں نے بیڑیاں اپنے گلوں میں پہنی ہوئی تھی، اور حضور ان کو اتارنے کے لیے آئے تھے. تو آج کیا ہے، شادی نہیں کی جا رہی ہے، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، روزانہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے پہلی بات. تو یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ذہن یہ بنا لیا کہ شادی پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہونا ہے اور پھر اتنے سارے معاملات کرنے ہیں، اس وجہ سے آج شادیاں بھی لیٹ ہیں اور پھر اس کے اوپر معاملات بھی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بیٹیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بیچارے پریشان ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا کھٹن بنا دیا اور مشکل بنا دیا. اگر آج بھی امت اس طرح آسانی کی طرف آئے تو اس کے اندر بہت ہی خیر ہے. بعض لوگ آسانی والی شادی کو یا سادگی والی شادی کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اس کو کنجوسی سے تعبیر کرتے ہیں، بخیلی سے تعبیر کرتے ہیں، یا وہ یعنی وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیرت رسول علیہ السلام کو اگر کوئی سامنے رکھ کے یہ کر رہا ہے تو اگر کوئی اس کو برا سمجھ رہا ہے تو اس کا بھی ثواب ہوگا، یہ صبر کرے. ہاں صبر کرے. اور جو برا سمجھنے والا ہے وہ بھی ڈرے، وہ گناہ گار ہے. وہ جو برا سمجھ رہا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ غلط ہے. ایک آدمی پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو اپنانا چاہتا ہے تو دوسرے کو خوش ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ اگر وہ اس معاملے میں سنت کو اپنا رہا ہے تو دوسرے معاملات میں بھی ذرا وہ رہے. یہ نہیں کہ جہاں خرچہ ہو رہا ہے وہاں وہی اکبر والی بات، وہاں سنت، ہاں وہاں سنت یاد آ باقی معاملات میں مطلب اگر دینے پڑ جائیں تو سنت یاد آ جائے، لینے پڑے تو نہیں جی یہ تو دنیا کا دستور ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارے معاملات میں حضور کی سنت کو اپنانا چاہیے. اچھا اس میں ایک اور چیز وضاحت کیجیے گا، نکاح کے موقع پہ دولہے کو یا دلہن کو دودھ پلانا، کیا اس کا کوئی سنت میں وجود ہے؟ جی ہے، لیکن تھوڑا سا ہٹ کر ہے معاشرے سے ہٹ کے. ہاں جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے. دودھ پلانا، دودھ تو ویسے ایک ایسی چیز ہے، فرمایا کہ اگر اس کی دعوت ملے تو انکار نہیں کرو. بالکل. لیکن شادی کے موقع پر خصوصی اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو گھر کی خواتین نے حضور کو دودھ پیش کیا نکاح کے موقع گھر کی خواتین پردے کے اندر رہتے ہوئے حضور کو دودھ پیش کیا. آپ نے پیا، لیکن سارا نہیں پیا، دلہا سارا نہیں پیے. آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا. اور پھر انہوں نے پہلے تو ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جیسا کہ حیا ہوتا ہے، پھر ان کو پلا دیا گیا. تو یہ ایک سنت ہے کہ جب وہ میاں بیوی گھر میں پہنچے
اپنے گھر میں ہوں تو اس وقت گھر کی خواتین جو ہیں وہ ان کو دودھ پیش کریں، مرد پیے اور اپنا بچا ہوا عورت کو دے، اس سے محبت بڑھے گی۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے نا وہ تھوڑا سا غلط ہے کہ نوجوان لڑکیاں بے پردہ اور صرف خاوند کے پاس جائیں، یعنی دلہے کے پاس جائیں اور پھر وہاں مذاق وغیرہ ہوں، اس پہ ہلڑ پیسے بازی لیے ہو جائیں، اس اور کا پیسے تقاضا. لیے جائیں۔ یہ نہیں، سادگی یہ ہے کہ ان کی دعوت کریں، ان کو دودھ دیں اور اس کا بچا ہوا دودھ جو ہے بیوی کو دیا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے پہلا اس گھر کے اندر قدم رکھ کے جو کھائے پیے وہ خاوند کا بچا ہوا دودھ، یہ سنت ہے مسنون پہلا ہے۔ سمجھیں اس کا کھانا یا پینا یہی ہے. پہلا کھانا پینا یہی ہے۔ بالکل ٹھیک. اچھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک شوہر ہیں. شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی کو مزید بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص یعنی یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جو شوہر ہیں ایک عورت کے، ایک بیوی جن کے نکاح میں ہیں، جن کے نکاح میں ایک سے زیادہ بیوی ہیں، ان کے لیے تو اس میں بہت زیادہ سبق ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بار نبوت آپ کے کندھوں پہ ہے. اس کے باوجود آپ نے اپنے 11 نکاحوں کو کیسے مینیج کیا؟ آپ کا وقت، پھر آپ کا خرچ، پھر آپ نے جو رہائشوں کے معاملات، یہ سب چیزیں رسول اللہ نے کس طرح مینیج کی؟ جیسا کہ پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زندگی میں تو ایک ہی نکاح رکھا، 50 سال کی عمر تک تو وہی چلتا رہا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب آپ کو نکاحوں کی اجازت دی، حکم بھی دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کے معاملات آسان بھی کیے، مالی اعتبار سے بھی۔ ٹھیک. آپ نے جتنے نکاح کیے ہر بیوی کو الگ الگ گھر دیا، اگرچہ گھر وہ ذرا چھوٹے ہی تھے لیکن الگ الگ یعنی رہائش، پرائیویسی ہر ایک کی ہر ایک کی قائم پرائیویسی رکھی. قائم رکھی۔ ٹھیک. اور پھر آپ نے ہر بیوی کو ہر روز وقت دیا، اچھا. ہر روز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عصر کے بعد آپ ساری ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتے، ان سے میل ملاقات کرتے، حال احوال پوچھتے، ان کے پاس بیٹھتے، بات چیت کرتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کو کوئی ضروریات ہیں تو آپ ان کی گھر کی جو کوئی چیز لا کر دینی ہے، چیزیں کھانی پینی، ان کی ساری ضروریات۔ اگر مغرب تک یہ پورے نہ ہوتی، صحیح، آپ مغرب کے بعد بھی پھر اپنی جو رہ ساری جاتے. ازواج مطہرات جو رہ گئیں ان کا چکر لگاتے، اور اس کے بعد پھر جس ایک عورت کی باری ہوتی آپ ان کے گھر میں چلے جاتے۔ صحیح. یعنی 11 دن بعد، 10 دن بعد ایک وقت میں تو نبی 11ویں السلام عورت، کی 9 بیویاں نا. ہاں ایک وقت میں تو 2 تو فوت ہو گئی نا. 2 فوت ہو گئی، ٹھیک. 2 فوت ہو گئی۔ ہر ایک کی باری ایک دن کے بعد آتی ہے، مطلب ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسرے کے پاس، ہر ایک کو آپ ایک رات دے رہے ہیں۔ صحیح. لیکن روزانہ سب سے ملاقات ہے عصر کے بعد، اور ان کے حال احوال، ان کی ضروریات، ان کے معاملات کی دیکھ بھال، ان کے بچوں کی دیکھ بھال، ان کے گھر کے سارے معاملات کی دیکھ بھال آپ کا یہ خاصا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائم میں برکت بھی ڈالی تھی، اور ویسے ازواج مطہرات بھی آپ کو تنگ نہیں کرتی تھی، اکثر آپ کا ساتھ دیتی، ہر وقت آپ کے آرام کا خیال رکھتی، آپ کی صحت کا خیال رکھتی، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اور آپ کے ساتھ حسن سلوک رکھتی، آپ کو تنگ نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ان کے حقوق تمام لوگوں سے بڑھ کر دیتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو گویا کہ ایک چیلنج کے انداز میں کہا، یوں سمجھے کسی صحابی کے پاس ایک بیوی ہے، کسی کی 2، کسی کی 3، کوئی ہوگا جس کی 4 ہوں گی، لیکن آپ نے جو جملہ بولا نا، گویا کہ وہ ایک چیلنج تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ اور سنو میرا دعویٰ، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور یہ وہاں اچھا، کہہ رہے ہیں جہاں بیویاں موجود ہیں. جہاں بیویاں موجود ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس تم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن میں اس کے باوجود تم سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نے قولی طور پر اور عملی طور پر دکھایا۔ اچھا، پھر آپ کے جو خرچ کے معاملات تھے، ہاں، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس کو تقسیم کیا؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کے حالات مختلف رکھے۔ آپ کی ویسے تو اکثر دعا یہی تھی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین رکھنا زندہ، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مسکین جاؤں اور مسکینوں میں میرا شمار ہو۔ تو کبھی دن کو مل گئی تو رات کو نہیں ملی، رات کو مل گئی دن کو نہیں ملی، آپ کے یہ حالات بھی رہے۔
لیکن یہ آپ کی صورتحال اجباری نہیں، آپ کی اختیاری تھی. آپ نے تو جب حالات آپ کے اوپر مشکل آتے، آپ نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی ازواج مطہرات کی، اور ان کے والدین نے ان کو ایسا سمجھایا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ بسا اوقات 2 مہینے، تصور کیجئے گا، اللہ، 60 چولہا نہیں جلتا. 60 دن مسلسل ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، یعنی ہنڈیاں نہیں پکی، گویا کہ آٹا نہیں گوندا گیا، روٹی نہیں پکائی گئی، سالن نہیں تو پکا، گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ صرف کھجور یا دودھ کے اوپر. کوئی انصاری دودھ دے دیتا یا کھجور آ جاتی اس کے اوپر. لیکن پھر ایسے حالات بھی اللہ رب العزت نے دیے کہ آپ نے جب خیبر سے مال غنیمت وغیرہ، فدق وغیرہ اور بنو نذیر کے اموال، مال فے وغیرہ آئے، تو آپ نے ہر بیوی کا سالانہ ہی راشن دے دیا. اچھا، پورے سال کا پورے خرچ دے دیا. سال کا اکٹھا ہی دے دیا. اور اس میں 100 وسق ہوتے، 60 سا کا ایک وسق عربی کے پیمانے ہیں، اس کو اگر ہم اپنے حساب سے کیلکولیشن کریں تو 252 من کھجوریں آپ ہر بیوی کو سالانہ دیتے. اچھا، 252 یعنی 250 من کھجوریں آپ ہر بیوی کو دیتے. اور 63 من جو آپ ہر بیوی کو دے دیتے سال کا. ایک بیوی کا راشن پورا اس کو ایک پہنچ جاتا. بیوی کا سالانہ راشن آپ تصور کریں کہ 250 من کھجوریں ہوتی ہیں اس کے پاس، اور 63 من جو ہوتے. اگر آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو صرف جو ہی ماہانہ 5 من بن جاتے ہیں. ایک مہینے کی. تو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں آٹا جو ہے بہت کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی 5 من تو ہوگا، 12-13 من. ہاں 12 تو آپ 63 من دے دیتے. لیکن کیا کہنے ان ازواج مطہرات کے، اور کیا ان کو زہد و ورع، اور کیا ان کی تربیت، اور ان کے اندر غریبوں کے ساتھ محبت کیا تھی کہ سخاوت اتنی ہے کہ وہ سارا آیا اور وہ سارا ہی سخاوت کر ایک ہاتھ آیا دوسرے ہاتھ چلا گیا. سبحان اللہ. اچھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن سلوک ہے، یا یہ جو آپ نے بتایا کہ ان کو وقت دینا، خرچ کرنا، یہ سب چیزیں تھیں. ازواج مطہرات کا جو آپسی تعلق تھا، اس میں مطلب یہ کہا جاتا ہے، ایسی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، اور ہیں بھی ایسی روایات جس میں نوک جھوک کچھ نہ کچھ موجود ہے، آپس کی کچھ رنجش ہے، یا کچھ کسی بات پہ اختلاف ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا آپسی تعلق اسی طرح کا ہی تھا؟ بس تعدد ازواج کا مطلب یہی نتیجہ ہے کہ اس میں بیویاں آپس میں ان کے معاملات رنجش والے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے سے کوئی ہلکی پھلکی نوک جھوک ہو جائے تو یہ تو انسانی فطرت ہے، خاصہ بھی ہے. لیکن اگر ہم آج کل کے عورتوں کا، سوکن کا، ان کے ساتھ مقارنہ کریں اور کمپیریزن کریں تو بہت مختلف ہے. آج کل جو عورتیں ہیں وہ دوسری کی ہزاروں خوبیوں کے باوجود بھی کوئی بیان کرنے کے لیے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم ازواج مطہرات کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے گالی نہیں نکلی، کبھی کسی دوسری کی عزت پر الزام نہیں لگایا گیا، کبھی کسی کے بارے میں نازیبا جملے کسے نہیں گئے، الا ماشاء اللہ. اچھا، اور اگر ہم ان کی محبت کی فضا دیکھتے ہیں تو اکیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جو حضور کی سب سے زیادہ لاڈلی اور محبوب بیوی تھی. انہوں نے باقی ازواج مطہرات کے بارے میں کیا کیا جملے بولے. سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد ان کے نکاح میں آئی، لیکن ان کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان جیسی کھانا پکانے والی عورت کبھی دیکھی نہیں. اتنا لذیذ کھانا، یعنی ان کے کھانے کی تعریف کر رہی ہیں. آج کوئی عورت کسی کے کھانے کی تعریف کرے گی بلکہ سن کر جل جائے گی. اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہ جو ان سے پہلے حضور کے نکاح میں تھی، ان کے ایمان کے بارے میں کیسا جملہ بولا. سیدہ سودا رضی اللہ کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے اگرچہ مزاج میں تیزی ہے، لیکن ان کے دینداری کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کاش کہ میری روح جو ہے سیدہ سودا کے جسم میں ہوتی یا سودا کی روح میرے جسم میں ہوتی. یعنی ان کا ایمان اس قدر عظیم ہے. اور سیدہ زینب رضی اللہ کے بارے میں تو کمال جملے کہا میں نے دین کے اندر زینب سے بڑھ کر کوئی دیندار عورت نہیں دیکھی.
اللہ سے اس سے زیادہ ڈرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی، سبحان اللہ. ان سے زیادہ سیدہ زینب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی عورت کوئی نہیں دیکھی، ان سے زیادہ صدقہ کرنے والی کوئی عورت یہ نہیں اپنی دیکھی. سوتن کے اوصاف بیان کر اپنی سوتن کے اوصاف، یہ اللہ سے ڈرتی ہے، یہ صلہ رحمی کرتی ہیں، یہ صدقہ بہت کرتی ہیں، یہ بہت دیندار ہیں، ان کا بہت تقویٰ ہے، یہ ساری صفات وہ اپنی سوکن کی بیان کرنی. سبحان اللہ. اور سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو کہا کہ اس عورت سے بڑھ کر اپنے خاندان کے لیے کوئی برکت والی عورت میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ مسلمان ہوئی تو رسول اللہ حضور کے نے نکاح میں آئی. حضور کے نکاح میں آئیں، حضور نے ان کے خاندان پہ حملہ نہیں کیا، اور پھر اسی کا احترام کرتے ہوئے پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. تو یہ اپنی قوم پھر کے لیے خیر، لوگوں نے ان کے قیدی بھی چھوڑ دیے. حضور نے سب لوگوں نے قیدی چھوڑ دیے. تو یہ اپنی سوتن کو کہہ رہی ہیں یہ خیر و برکت والی ہے. آج کون کہے گا؟ اپنی سوتن کے بارے میں کہہ رہی ہیں اس کا کھانا بہت اچھا ہے. اپنی سوتن کے بارے میں کہہ رہی ہیں یہ بڑی صدقہ کرنے والی، یہ بڑی اللہ سے ڈرنے والی، یہ بڑی دیندار ہیں، یہ بڑی صلہ رحمی کر. یہ سارے جملے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بعد اپنی سوتنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا آخر پہ یہ بتائیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت شوہر یا بحیثیت مثالی شوہر، اسوہ، نمونہ، آئیڈیل، سب مومن مسلمانوں، سب انسانوں کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھا ہے؟ آپ کے وہ کون سے اصول ہیں جن کی بنا پہ آپ ایک مثال ٹھہرتے ہیں، آپ ایک اسوہ اور نمونہ ٹھہرتے ہیں؟ سب سے پہلا اسوہ نمونہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو عدل کیا ہے نا، آپ کا عدل بہت کمال درجے کا تھا، باوجود اس کے کہ آپ کو سب سے زیادہ دلی لگاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ساتھ، سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ساتھ تھا، لیکن آپ نے ظاہری سارے عدل کے تقاضے پورے کیے. اس وجہ سے کسی ایک بیوی نے بھی حضور کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عدل نہیں کرتے. سبحان اللہ. کبھی اعتراض نہیں آیا؟ کبھی کسی ایک بیوی کی طرف سے عدل کے حوالے سے اعتراض نہیں آیا. آپ نے وقت کے اعتبار سے ہر بیوی، چاہے وہ بیوہ تھی، چاہے وہ مطلقہ تھی، چاہے وہ کنواری ہے، آپ نے سب کو برابر رکھا ہے. برابر رکھا. اور عدل میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں نان نفقہ، ہاں جی، کھانا پینا، رہائش، وقت، یہ لباس، چیزیں آتی ہیں، لباس، تو آپ نے سب کو برابر کا دیا ہے. کھانا پینا برابر کا، رہائش برابر کی، وقت برابر کا، ساری چیزیں. پھر بھی آپ اللہ سے دعا کرتے تھے یا رب مجھے معاف کر دینا، یہ جو میری تقسیم میں کر سکتا تھا وہ تو میں نے برابر کی ہے، اب میرے دل کا معاملہ تو جانتا ہے، تیری انگلیوں میں ہے، تو ہی اس کو دے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا تو آپ کا عدل، اور اس کے ساتھ آپ نے نا ہر ایک کی عزت کا، احترام کا بہت خیال رکھا. ہمارے ہاں نا بسا اوقات بیوی کو جوتی کی نوک پر، اور بیوی کی عزت تو ہن سمجھتے ہیں لوگ. ہاں جی، اگر کسی نے عزت کر لی تو اس کو ران مرید کہہ دیا گیا، اس پہ جملے کس دیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بہت عزت دی، اور ان کا احترام اور ان کا بڑا خیال رکھا، آرام کا خیال رکھا. آپ گھر میں جاتے تو سلام کہتے بڑے ہونے کے باوجود، لیکن سلام میں آپ آہستہ آواز میں کہتے کہ اگر وہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں تو جواب دے دیں گے، اور اگر سوئے ہوں گے تو میرے سلام سے وہ بیدار نہ ہو جائیں. اور پھر نیند کا خیال، ان کی نیند کا خیال. پھر آپ ان کے پاس جاتے تو آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، آپ گھر والوں کے ساتھ عام ماحول کے اندر رہتے، دوستانہ ماحول، اور بڑے ان کے ساتھ نرم مزاج ہو کر رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا آپ گھر میں کیا کرتے؟ کانا فی محنت اہلی، گھر کے جو کام کاج ہوتے سارے آپ کرتے. اگر ہم سبزی بنا رہے ہیں تو حضور پاس بیٹھ کے سبزی بنانا شروع کر دیتے. اگر جانور کا دودھ دھونا ہے، بکری کا دودھ دھونا، ہم کہتے حضور دودھ دھو دیں، تو میرے آقا برتن لے کر جانور کا دودھ دھونا شروع کر دیتے. اگر آپ کی جوتی ٹوٹ گئی ہے، آپ خود ہی بیٹھ کر اس کو مرمت کرنا شروع کر دیتے. جو گھر کے کام کاج ہوتے آپ ان کے ساتھ کام کاج کرنا شروع کر دیتے. آپ اپنے گھر کے اندر انتہائی نرم مزاج، حتیٰ کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو آپ نے تب بھی ماتھے پہ شکن اور زبان پہ گالیاں جاری نہیں کر دی. اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ دبا کے رکھو، گالیاں دو، روب ڈالو، ایسا نہیں کبھی کیا. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ کے گھر میں گئے، سیدہ حفصہ رضی اللہ نے اچھا کھانا بنایا، انہوں نے اپنی خادمہ کو بھیج دیا کہ جاؤ حضور کو دے آؤ، میری باری پتہ نہیں کب آنی ہے. اس وقت تک تو فریزر بھی نہیں تھے کہ سنبھال کے رکھ لے، اوون نہیں تھے گرم کر کے دے دے. تو انہوں نے بھیج دیا.
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اندر سے باہر آئیں کہ باری میری اور یہ ہاتھ مارا، برتن نیچے، کھانا بھی نیچے. اب ہمارے جیسا ہوتا تو پھر ذرا جذبات میں آ جاتا، لیکن آپ بہت نرم مزاج رہے، بیویوں کے ساتھ بڑے نرم. آپ نے کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں، کبھی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، آپ نے نہیں مارا. تو آپ نے خود وہ پلیٹ نیچے سے اٹھائی اور اس کی جگہ پر ان کو صحیح پلیٹ دے دی، سالن آپ نے اس کے اندر رکھ لیا اور فرمایا غارت امکم، تمہاری امی کو ذرا غصہ آ گیا. آپ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح بچے آپس میں کھیلتے ہیں نا، آپ اس طرح فری ہو کر، اور فرینکنس مال کے اندر آپ ان کے ساتھ، فاصلہ نہیں تھا، نہیں فاصلے مٹے ہوئے، یہ بالکل قربت تھی. ہاں مطلب جب وہ بیویاں سب کچھ چھوڑ کر حضور کے گھر میں آئیں اور پھر ان پر باہر سے پابندیاں تھیں، پردے کی پابندی، معاملات کی پابندی، ماحول کی پابندی، لیکن آپ گھر میں جا کر ان کو ایسی ریفریشمنٹ دے دیتے اور ایسا آپ ان کو ایسا فریش کر دیتے کہ ان کو پھر کسی اور کا خیال تصور ختم ہو جاتا. وہ بھی ایک واقعہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے، ویسے تو باری تقسیم کرتے، لیکن سفر پہ جاتے تو آپ قرآن دادی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ساتھ گئے، تو جب رات ہوئی تو آپ نے سارے قافلے کو کہا آپ آگے چلے جاؤ، سارا قافلہ آگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ سے فرمایا کہ اب ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو عائشہ رضی اللہ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے، دوڑنا نہیں مرنا. یعنی جس طرح بچے کو ہوتے ہیں نا، گھروں میں بچے آئیں تو کہتے ہیں ادھر سے دوڑیں گے، اس دیوار کو دیکھتے ہیں پہلے کون ہاتھ لگاتا ہے. تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے. امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے. تو دوڑ لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ تھی، جسم ذرا بھاری تھا. امی عائشہ رضی اللہ کی عمر کم تھی، جسم ہلکا تھا، تو وہ ذرا آگے نکل گئی. تو پھر ایک موقع ایسا آیا، آپ نے سفر پہ جانا ہے، قرآن دادی ہوئی، اتفاق سے نام امی عائشہ رضی اللہ کا نکلا، آپ نے پھر ان کو ساتھ لیا اور چلے گئے. رات ہوئی سفر کے دوران، تو آپ نے پھر قافلے کو آگے بھیجا اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ آج پھر دوڑ لگانی ہے. ان کے ذہن میں وہی تھا کہ ٹھیک ہے پہلا مقابلہ، لیکن اب کی بار ان کا جسم بھی ذرا بھاری ہو چکا تھا. تو اب پھر دوڑ کا مقابلہ. اب غور کریں، آپ سے سنجیدہ انسان دنیا میں کوئی نہیں، سبحان اللہ، آپ سے عظیم انسان دنیا میں کوئی نہیں. تو گھر میں جا کر سنجیدگی نہیں ہے، گھر میں جا کر عظمت یہ نہیں دکھائی. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کہا دوبارہ دوڑ لگانی، فرمایا لگاؤ. اب کی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے تو فرمایا تل کا بھی تل کا، عائشہ وہ تیرا گول ایک ایک برابر ہو گیا ہے. بالکل. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے، نرمی کرنے والے، اور آپ نے ارشاد ہے نا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بعلی، سب سے کامل ایمان والا وہی ہے جس کا اخلاق اچھا اور گھر والوں کے ساتھ نرم. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح نرم رویہ رکھتے. بارک اللہ فیکم. تو ناظرین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت شوہر، آپ کے نکاحوں کی تفصیل، آپ کی ازواج، اور اس کے علاوہ آپ کے نکاح کی تقریبات، آپ کے حق مہر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کن اصولوں پہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مثالی شوہر اور ایک ایسا شوہر جو بہترین ہو، کامل ہو، وہ کیسے بنا جا سکتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس متعلق کچھ پہلو آج کی پروگرام کی وساطت تک آپ سے پہنچے. آپ آخر تک ساتھ رہے، آپ کا شکریہ. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.